Bismillahirrahmanirrahim. I am very grateful to Professor Ahmad Shaukat, Dr. Ahmad Shahzad and Dr. Abbas for this session. Session is very powerful, لیکن مجھے خود اتنی نیند آ گئی تھی میں نے ریکویسٹ کی کہ چائے آ جائے، لیکن چائے آئی نہیں. لیکن آئی ول ٹرائی، کیونکہ پری لنچ سیشن اور ٹائم ایسا ہو گیا. رات کو بھی ہم لوگ بہت لیٹ سوئے 3:30 بجے، اور صبح 8 بجے سیشن چل رہا ہے. تو کچھ بولوں گا تو میری نیند خود ہی کھل جائے گی. دیر از لاٹ آف اوور لیپ، بہت زیادہ اوور لیپ. میری ایکچولی جو پریزنٹیشن ہے ڈاکٹر عمر نے ساری وہ پڑھ دی ہے، اور اس کے بعد باقی جو میں نے بولنا تھا وہ پروفیسر وینس میں نے ساری ہو گیا. تو میں نے بیٹھ کے سوچا کہ میں کیا بولوں، تو میں کوشش کروں گا جیسے غیاث صاحب پہلے سیشن میں گپ شپ کر کے چلے گئے تھے ڈائٹ پہ کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے، تو اس قسم کی کوئی ٹاک چلے گی. یہ میں اسٹارٹ تھے. آئی ہوپ یہ پریزنٹیشن صحیح لگائی ہے، اس میں دوسری نہیں لگا دی. ریویمپنگ KTK گورنمنٹ نے کی، اینڈ وی ڈیولپ 33 modular theatres which are very very important for better health care. اور لاہور جنرل ہاسپٹل میں جتنے modular theatres ہیں پورے پاکستان میں نہ کسی پرائیویٹ میں اور نہ کسی گورنمنٹ میں. تو میں نے جب یہ تھیٹر تیار کرایا اگینسٹ وشز آف دا چیف منسٹر، اور پھر ان کو ریکویسٹ کی کہ ہم نے تیار کیا تھیٹر، آپ آ کے دیکھیں. وہ پہلے بڑے غصے ہوئے کہ یہ کیوں تم نے کیا، پوچھا نہیں بہت مہنگا ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قسم کا تھیٹر ہوگا. انہوں نے کہا سارے تھیٹرز ایسے بناؤ، اور اس کے بعد کہا کہ میو کے بھی ایسے بنائیں اور باقی ہاسپٹلس کے بھی ایسے بنائیں. اب آئی ڈونٹ نو ان کے کتنے بنے. یہ پیچھے میرے ڈاکٹر مغرت ہے جو اس وقت MS تھی، اور پیچھے پلاننگ بھٹی صاحب ہے جو ڈپارٹمنٹ. پتہ نہیں آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، مجھے صحیح پتہ نہیں چلا. تھوڑی سی سلائڈ ایسے، اس کو چھوٹا نہیں ہو سکتا. پاکستان has become number 1 in diabetes. This is the diabetic capital of the world. اب ہم لوگوں نے اتنی گفتگو کی کہ ہمارا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے اور ہماری خوراک ٹھیک نہیں ہے اور ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ایک نئی چیز ڈیولپ ہوگی جس کا ابھی تک کسی نے سوچا نہیں، اور انٹرنیشنل جرنلز جن میں آرٹیکل آ رہے ہیں جو کہ ان کی یہ پرابلم نہیں، اور ہم اس پہ ابھی بھی نہیں سوچ رہے. اور میں اگلے دن بیٹھ کے سوچ رہا تھا 3 days ago number 1 was Lahore, number 2 was Wuhan China, and number 3 was Delhi in most polluted cities. دنیا، اور آپ دیکھیں گے کہ جو ڈائبٹیز ہے وہ پاکستان، انڈیا اور چائنا are at top of the world. And 3 days ago number 1 was Pakistan, number 2 was China, and number 3 was India. اب جو ریسنٹ پیپر آنے شروع ہوئے they are mentioning that it is not only your lifestyle, the main thing is pollution and smog. آپ لوگ جا کے اس کو پڑھیں، کیونکہ میں نے ابھی تک جتنی بھی کانفرنس ہماری ہوئی ہے اسماگ اور ڈائبٹیز اور PCO کا کوئی ابھی تک کسی نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا. واشنگٹن یونیورسٹی سینٹ لوئس نے اس کو بہت بڑا پیپر لکھا ہے، اسماگ اینڈ پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز اینڈ ڈائبٹیز بوتھ آر انٹرلنکڈ. ہم اب سوچ رہے ہیں کہ جی ہم نے وہ یہ ڈائٹ ہم نے کوئی اب تو شروع نہیں کی کہ ہم نے اب گھی کھانا شروع کر دیا اور چپاتیاں کھانی شروع. یہ ہم شروع سے اس ایریے کی یہی ڈائٹ چل رہی ہے. لیکن اٹس دا انوائرمنٹ وچ ہیز چینج. آپ کا ٹوٹل انوائرمنٹ چینج ہو چکا ہے. جو ایپی جینیٹکس آ رہی ہے، آپ کی موسٹ پولیوٹیڈ ایئر ہے، اور وہ اور سب زیادہ پولوشن میں فیصل آباد بھی رہا ہوں 3 years، سب زیادہ پولوشن لاہور اور فیصل آباد کے اندر ہے. تو آئی پرسنلی فیل کہ اس کے اراؤنڈ ایریاز میکسیمم ڈائبٹیز اور پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز ان دو سٹیز میں ڈیولپ ہونی ہے.
اس کو آپ لوگ جا کے سارا quality index 707. Interesting thing is, in Pakistan, the worst hit area is also in Pakistan in the world, and the purest air is also in Pakistan. Gilgit Baltistan کا index جو ہے وہ 2 ہے, لاہور کا 707 ہے. میں ریکویسٹ کروں گا جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں پلیز تھوڑا سا اٹینڈو ہو جائیں. یہ میٹنگ آپ بعد میں کر لینا, پھر اس کا مزہ نہیں آتا, نہ آپ لوگوں کو فائدہ ہونا ہے, صرف فائدہ کھانے کا ہی ہونا ہے. جو سر ہے مجھے پتہ ہے, میں زیادہ دیر نہیں بولوں گا تاکہ لنچ کے اور آپ کے درمیان حال نہ ہونا. اب اسموک کیا کرتی ہے, یہ دس از اے ڈفرینٹ. میں نے آج بیٹھ کے سوچا, اور یہ پریزنٹیشن میں صبح ہی بنائی کہ میں نے بیٹھ کے سوچا کہ یہ جب میں نے پڑھا اس کو, بائی فاسفونائل پیرابنس ٹرائیکلوسینس, یہ چیزیں ڈیمیج ہوتی ہیں, یہ ڈیمیج کرتی ہیں, یہ پولوشن کے ساتھ آتی ہیں. دے ڈیمیج oocyte, دے ڈیمیج اووری, دے لیڈ ٹو امپیئرڈ گلوکوز ٹالرنس, اور فالیکولر فلوئڈ کا ایرومیٹیز اور ایسٹراڈول لیول گیٹس افیکٹڈ ود پولوشن. اور ہمارے یہاں جتنا پی سی او بڑھ رہا ہے, گرلز ہو امیگریٹڈ فرام انڈیا اینڈ پاکستان ٹو انگلینڈ, دے آر سیئنگ انسیڈنس از 52%. اور ہم جو آنکھیں بند کر کے رائل کالج کی ریکمنڈیشنز پڑھتے ہیں, اینڈ میں انہوں نے لکھا ہے وی ڈو ناٹ ہیو انف اسٹڈیز فرام ساؤتھ ایسٹ ایشیا, وی شوڈ بی پرووائڈیڈ ود دیٹ ڈیٹا, وچ مینس دیٹ دے آر ڈس ایگریئنگ واٹ ایور is happening in Europe, that you know people who go from here, there is something else more to it. Reduced expression of aromatase, reduced expression of estradiol affects ovulation and fertility. اور ہمارے یہاں infertility کا بھی incidence بڑھتا جا رہا ہے in richer population. It increases oxidative stress, affects reactive oxygen species, lead to impaired glucose tolerance. اور یہ جو increased oxidative stress ہے, it basically damages every cell. یہ cellular level کا damage ہے. It's not only کہ آپ کا ایسے it affect your skin, it will affect every cell of the body. Body is made up of millions and millions of cells. When one cell gets affected means every organ, every system is getting affected. And this is what smog is doing. Please, when you go back today, read about it. Smog, PCO, diabetes, and effect on every cell of the body. Life starts with one cell, and that is oocyte. Sperm enters and sperm triggers the programming which is there in the oocyte. اور مائکروسکوپ صرف الیکٹرون بتاتی ہے, ایک سینٹروسوم رہ جاتا ہے, سپرم ڈسپیئر ہو جاتا ہے, اینڈ دین اٹ اسٹارٹس ریپلیکیٹنگ اینڈ ملینز اینڈ ٹریلینز آف سیلز آر فارمڈ, اینڈ اسماگ افیکٹس ایوری سنگل سیل. آئی تھنک آئی اسکپ دس. یہ عمر صاحب نے بہت اچھا بتایا. Incidence of metabolic syndrome, which I disagree, پاکستان کا زیادہ ہے. یہ ڈیٹا WHO کا ہے. USA 34%, UK 25%, پاکستان 29%, China 31%, India 25%. Half of the population who have diabetes have metabolic syndrome. پاکستان میں انسیڈنس اس کا زیادہ چاہیے. یہ for all the clinicians, this slide is very important and this should be posted in your clinic تاکہ آپ کو یاد رہے. اور اس میں you have to assess hyperandrogenemia, and the formula is testosterone / sex hormone binding globulin into 100, and next slide tells you the levels according to age. یہ 2-3 چیزیں آپ کو کلینک میں لگانی چاہیے. زیادہ ہسٹری ایکسٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹیسٹوسٹرون over sex hormone binding globulin into 100, and 20 to 29 years this is 30 to 128, اور 30 to 39 میں 24 to 122 آئے گا. یہ نارمل لیولز ہیں. Old method, we used to do fasting insulin. This is HOMA, in which we have glucose into insulin over 4
0.05 and it has to be less than, کچھ نے 3 لکھا اور کچھ نے less than 2.5. یہ 2 slides آپ کی کلینک میں ہونی چاہیے. If you are treating PCO, you are treating diabetes. You should know androgen index and you should know hyperinsulinemia. Fasting insulin is obsolete, we are not doing. اور یہ فارمولا آپ کریں گے تو آپ پتہ چل جائے گا کہ ہائپر انسولینیا ہے کہ نہیں ہے. ایک چیز عمر صاحب نے بہت اچھی بولی, پتہ نہیں ہیں چلے گئے. He mentioned about androgen access society also. ہم جو رائل کالجز اور جو RCUG نے دیا ہوا ہے اس میں انہوں نے تھوڑا سا ذکر کیا, لیکن اینڈروجن ایکسیس سوسائٹی کا اپنا کرائٹیریا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اور وہ ڈفرینٹ ہے. اور اب کیسے اوتھینٹک ہو رہا ہے وہ ایک میری آگے سلائڈ آئی ہے, آپ کو بتائیں. We know that this has gone into the genes. یہ انسولین ریزسٹنس کی جین ہے, but I don't know whether you can see it. Insulin resistance marker on DNA helix D19S884. یہ انسولین ریزسٹنس کا مارکر ہے. And we know that it has gone into the genes. اگلی ایک سلائڈ آئے گی, وہ بتائے گی کیسے جینس میں گئی. اور میں تھوڑا سا I will say one word جو کہ آپ لوگ اس کو ٹرائی کرنا گراسپ کرنے کی, ورنہ تھوڑا سا وہ مشکل ہے. لیکن انسولین ریزسٹنس کی جین ڈسکور ہو چکی ہے. گرلز اسپیشلی ینگ گرلز who are absolutely thin and lean and they have PCO are 100% genetically transmitted. جو لڑکیاں پتلی ہیں اور ان میں PCO ینگ ایج میں that is 100% genetically transmitted. ایک دو سلائڈیں آگے آئے گا کہ یہ کیسے ٹرانسفر ہے. Genetic mutations takes place during pregnancy and they go on taking place if your environment is bad, in which we are living at the moment. This is most polluted environment of the world. یہ افسوس کی بات ہے, اور ہمیں نیبرنگ کنٹری بھی افیکٹ کرا. CM نے ایک بڑی سی اسٹیٹمنٹ دی کہ وی شوڈ ہیو میٹنگ ود آر نیبرنگ کنٹری, کیونکہ ساری انڈسٹری جو ہے وہ انڈیا نے along آر بارڈر لگائی, اور وہ جب ہوا کا رخ ادھر ہوتا ہے وہ سب پالوشن ادھر آ جاتی ہے. صرف 21 جین DNAH5, DNAH11 and DNAI1 یہ جینیٹک میوٹیشنز ہیں PCO کی. اب جو انہوں نے عمر صاحب نے ایک اینڈروجن ایکسیس سوسائٹی کا کہا, now we know it's not only insulin resistance. انسولین کی جین صرف امپورٹنٹ نہیں ہے. there are genes of sex hormone binding globulin and there are genes of androgen excess also. And if mutations take place in those genes, androgen level will be disturbed and finally it will lead to polycystic ovarian disease. So ہمیں صرف ایک اس وقت انسولین ریزسٹنس پہ کام نہیں کرنا جو ہم صرف آنکھیں بند کر کے اس پہ سوچ رہے ہیں. there is more to it. ہر چیز کا فوکس اس وقت جینیٹکس پہ چلا گیا اور وہ ڈٹرمن ہو جاتی ہے. اینڈ دین میوٹیشن ٹیکس پلیس ود یور انوائرمنٹ. سو اس میں صرف انسولین ہی نہیں ہے, اس میں اینڈروجن سیکس ہارمون بائنڈنگ گلوبولن بھی. اب ایک چیز اور نئی پالیسسٹک میں آئی, دیر از انکریز انسیڈنس آف کروموسومل ابنارملٹیز. بیبیز میں انکریز انسیڈنس کروموسومل ابنارملٹیز کا, اینڈ دیر از رائز ان congenital anomalies by 6.3% those patients who have polycystic ovarian disease, because there is mutation in the genes and that mutation will affect the genetic makeup of the fetus also. And then when the fetus will grow up, you will have various other problems. Interesting. آپ ماں کو انویسٹیگیٹ کرتے رہتے ہیں. میں تو اس کو پر اب اسٹڈی بھی کر رہا ہوں, میرے کو 1000 پیشنٹ ہو چکے ہیں, اور میری اسٹڈی میں فادرس کا زیادہ ہے. 58% آف PCO is transmitted by fathers and 46%. جو میں اسٹڈی کر رہا ہوں اس میں it is more than 60%. In Pakistan it is definitely more than 60% polycystic ovarian disease is being transmitted to the female child by the father and not by the mother. اب یہ آ گیا کہ یہ جینیٹکس چینج کیسے ہو جاتی ہیں, اور یہ یہ آج سے 50 سال پہلے تو جینس میں نہیں تھا. بارکر سیز دس واز پبلش ان ٹائم میگزین آلسو, اور کوویکس جس وقت میں نے کام کیا آسٹریلیا میں,
اس نے اور ایڈم بیلن نے the two most authentic books on PCO, اس نے بیچ میں مینشن کیا بارکرز کا. بارکرز hypothesis تھوڑا سا اس کو غور کیجیے. whenever there is metabolic derangement during pregnancy میں کوئی بھی metabolic derangement ہوتی, baby adapts itself to the changing environment. جو بچہ ہے وہ اپنے آپ کو خود adapt کرتا ہے. We as obstetricians, we give various medicines, وہ میں conditions کچھ آپ کو دکھاؤں گا, and we think we have treated the problem, but actually mutations take place in the gene. Baby adapts itself to the changing environment and mutations take place in the genes. Whenever there is any metabolic derangement during pregnancy, conditions are low birth weight, IUGR, increased birth weight, prolonged pregnancy, preterm birth, precocious puberty, premature puberty, poor nutrition, steroid exposure جو ہم شروع کر دیتے ہیں, بٹیکسول دیا, اس کو بیٹامethasone دیا, ڈیکسامethasone دیا. And then there are 5 archies جس میں androgens بھی ایکسپلین ہوئے, sex hormone binding globulins بھی ایکسپلین ہوئے, اور باقی چیزیں آپ خود بتائیں. This is thelarchy, development of the puberty. There are 5 archies of PCO. Menarche, adrenarche. Adrenarche gives excess of androgens. There are 2 sources of androgen. One comes from the ovary, the other comes from the adrenal glands. Adrenarche. And this is gonad-arche, increase in the size of gonads. There are 5 arches in the life of a female, which if not controlled properly, due to various reasons, due to your bad environment, due to your bad lifestyle, your bad eating habits, will lead to various problems. اب ایک obesity gene diagnosed ہوئی, اور obesity gene اور naturally fat is an endocrine organ جو پہلے کسی نے نہیں سوچا. Fat itself is another endocrine organ, اور fat gene بھی ڈسکور ہو چکی. وہ تھوڑا کھائے گا, اس کو لگے گا زیادہ وزن زیادہ بڑھے گا, بس that person has inherited or by virtue of the mutation has that fat gene. اور fat gene تو پھر ٹریٹمنٹ ان چیزوں کا کیا ہوگا؟ ایک تو you have to alter your lifestyle, اور دوسرا کیا ہوگا؟ جین تھیراپی. جین, میرا بیٹا آج کل جین تھیراپی کر رہا ہے, he is doing PhD in Nottingham. He is working on gene therapy, gene addition and deletion. وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے. You will have to take out obesity gene, you will take out insulin resistance gene, you will take out androgen mutations. مینوپاز کی جین بھی ڈسکور ہو گئی ہے, اور وہ جب ڈسکور ہو جائے گی تو کسی کو مینوپاز نہیں آئے گا. فیمیلز کے لیے بڑی خوشخبری ہے. اور تب ہمیں پتہ چلے گا کہ پیغمبروں کے 99 کی ایج میں بھی بچے ہوئے. وہ کیا ہوا؟ وہ جین تھیراپی خدا نے کی. ریلیجن از سائنس. اور جب کائنات کے راز سے پردہ اٹھے گا تو کیا ہوگا؟ قیامت آئے گی. تو آپ کو یہ ٹیکنالوجی قیامت کی طرف لے کے جا رہی ہے. وہ قیامت کی تعلیم دے رہا ہے. میں آپ کو جوک سناتا ہوں. ہمارے میں گنگا میں تھا, ایک دھماکہ ہوا ہے ISI کے ہیڈ کوارٹر پہ, اور میں آپریٹ کر رہا تھا. وہ چھت گری, فال سیلنگ میرے اوپر آ پڑی, اور سب بھاگ گئے. اینسٹھس بھی کیا, میں لیپروسکوپی کر رہا, اسکوپ اندر تھا پیشنٹ کے. اب میں نے کہا تو مر جائے گا, پھر ڈرین آؤٹ, کیونکہ اس گولیاں لگ رہی تھیں. پھر میں اینسٹھس پکڑ کے لے آیا. میں نے کہا یہ مر جائے گی پیشنٹ. اس نے کہا میں خود مر جاؤں. میں نے کہا کوئی نہیں, تم کھڑے. ہم نے خیر اسکوپ نکالی, اس کو ٹھیک کیا, پھر اس کو باہر نکالا. شام کو جہاں انہوں نے دھماکہ کیا 25 فیٹ گہرا کھڑا تھا, اور لوگوں کے لیے ایک ٹورسٹ سائٹ بنی ہوئی تھی. لوگ دور دور سے آتے دیکھنے کے لیے وہ بیڑا کتنا بڑا ہے. تو قیامت پہ تعلیم جا رہے ہیں. کوویکس اسٹل سیز 7 ہونا چاہیے اور 10 نہیں ہونا چاہیے ود ان سائز. برٹش کہتے ہیں 10 ہونا چاہیے کیوبک سینٹی میٹر, ایڈم کہتا ہے 10 ہونا چاہیے. کوویکس اسٹل سیز 7. ان کو میں اسکپ کروں گا, تھیریز ہیں, یہ لمبی ڈسکشن شروع ہو جائے گی. 2 سیل تھیری تھی ین کی, پھر گلین تھیری آئی, پھر کیش تھیری آ گئی, ڈالر پھر رہے ہیں, اور پھر فائنلی انسولین ریزسٹنس کے اوپر وہ چلا گیا, جو کہ اب آگے چاہیے. آپ نے ایز اے کلینیشین جسٹ ہیو ٹو ڈو 5 تھنگس. یہ کون ہے؟ اس کی ویسٹ کتنی ہے؟
ریاض صاحب بتا گئے کہ میلس کی 35 ہونی چاہیے اور فیمیلس کے 31. اس کی ویسٹ ہے 24 اور یہ ہیروئن ہے 1 ملین ایئر BC کی اور اس کا نام ہے ریکول ویلچ. اس کی 24 ویسٹ. تو اتنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں ریکویسٹ سے شلوار پہننے چھوڑ دیں, ٹراؤزر پہنے تو ویسٹ کا پتہ چلنے لگ جائے گا. آپ شلوار پہنے 4-5 انچ اوپر نیچے ہو جاتا ہے, کو پتہ نہیں چلتا. تو ریکول ویلچ شلوار نہیں پہنتی تھی, اس لیے اسے ویسٹ اپنی کنٹرول کی. تو ہمارا اور عربس کا جو ڈریس ہے اس میں 4-5-6 انچ اوپر نیچے پتہ نہیں چلتا. سو بہرحال ہمیں گائیڈ لائنس ہیں. شوگر شوڈ بی لیس دین 110, بلڈ پریشر شوڈ بی لیس دین 130/80, HDL شوڈ بی مور دین 50, ٹرائیگلیسرائڈ شوڈ بی لیس دین. 5 چیزیں آپ نے کرنی ہے. یہ کر لیں گے تو نہ اس کو ڈائبٹیز ہوگی, نہ اس کا میٹابولک سنڈروم ہوگا. کوئی فارمولہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی دوائیاں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو فوکس کیا ہوا از آن دا لائف اسٹائل. یہ 5 چیزیں کرو, اسے کلینک میں لگاؤ, یہ فالو کرو. کچھ لمبے چوڑا پریونشن از آلویز بیٹر. ڈیزیز برڈن زیادہ ہے, خرچہ زیادہ ہے, مریض کا بچنا بھی مشکل ہے. پریونشن کریں, اس پہ کام شروع کریں. گرین ٹی ریڈیوسز انفلیمیشن, اور گرین ٹی ریڈیوسز لیول آف LH and is very good for, because LH is raised in PCO. بیریاٹک سرجری انہوں نے بتا دی, ہم LGH میں کر رہے ہیں بیریاٹک سرجری. اگر کسی نے کرانی ہوگی تو وہاں جائے. میٹفارمن SGLT/2 جو ڈائپا کے نام سے آتی ہے, یہ اس وقت ریکمینڈ ہو رہا ہے کہ یو شوڈ گیو ان PCO. ڈائبٹیز میں تو آپ دے ہی رہے ہیں, لیکن میٹفارمن کے بعد یہ بھی آپ دیں تو یہ انسولین کی جو ریزسٹنس ہے اسے کم کرے گی, سینسیٹیوٹی کرے گی. یہ میڈیسن سب نے بتا دی, سکسینڈا, اوزمپک, مونجارو. میں نے ایک کلینک تیار کیا جو ویٹ ریڈکشن کلینک ہے لاہور جنرل ہاسپٹل میں, اور میرا ایک اور ہاسپٹل ہے جو جہاں میری وائف پرنسپل ہے حیات میموریل میں, جو اسٹارٹڈ ویٹ ریڈکشن کلینک. یا انجیکشنز ہم لگا رہے ہیں. پہلے پورا ہیلتھ چیک ہوتا ہے, ایسے نہیں لگتا ٹھک آیا لگا کے, پورا ہیلتھ چیک ہوتا ہے, اور اس کے بعد ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ کون سا ٹیکا اس پیشنٹ کو لگنا ہے. ویری یوزفل. یہ ہو گیا سارا. 1-2 سلائڈیں مایوناسیٹول اور ان کے اوپر. جاپان نے ایک ٹیبلٹ تیار کی DCI کی, اینڈ دے سے that DCI is better. Rest of the world says that Mayo is better, or 40:1 ریشو ہونی چاہیے. جو زیادہ ہیں وہ مایوناسیٹول دے رہے ہیں. جو PCO کی سوسائٹیز ہیں, اور فیگو ہے, اور مونیش, رائل کالج اور ASRM, ان کا ایک کنسورشیم بنا. آئی ویلکم ڈاکٹر ہوریا, اور انہوں نے بہت اچھا کیا کہ میرے وہ فزیولوجی والا ڈپارٹمنٹ بھی آیا ہوا ہے LG کا, امیر وہ بھی بیٹھا ہے. تو یہ انہوں نے مل کے جو بنایا اس پہ کنسنسس نہیں ہوا اس میں کہ اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کی بیوٹی یہ ہے کہ اس کا کوئی سائڈ ایفیکٹ نہیں ہے, اور اگر آپ دیتے ہیں تو پیشنٹ کو تھوڑا سا, بیکاز کچھ بکس کوویکس نے لکھا ہے ڈیفیشنسی آف ڈائیکاروناسیٹول فاسفوگلائکین, مشکل سا لفظ ہے, ڈائیکاروناسیٹول فاسفوگلائکین کی ڈیفیشنسی ہے, وچ از اے میڈیٹر فار انسولین ایکشن, وہ مسنگ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ دینی چاہیے, لیکن اس پہ کنسنسس نہیں ہے. یہ میں نے بول دیا. دس از دا میکینزم آف ایکشن آف انسولین جہاں پہ DCI is deficient. Let's get this. Incidence of coronary heart disease and metabolism 3 to 6 times higher. NASH اور NAFLD ریاض صاحب نے بھی ذکر کیا, اور جاوید اکرم صاحب نے بھی شام کو کہا. There's a large population which will have after I think a decade cirrhosis اور یہ چیزیں جو ہے کارسینوماز, اور یہ NASH اور NAFLD سے ڈیولپ ہوں گے. اس میں ہیپاٹائٹس C نہیں ہوگا. obstructive sleep apnea. تو مجھے یہاں ہو رہا تھا, اس لیے میں نے ایسے کیا کہ یہ PCO میں ہوتا ہے, ڈپریشن بھی ہوتا ہے. کانٹریو ویٹ ریڈکشن موڈ ایلیویٹر ریکمینڈیڈ.
49% of women PCO have excessive depression. Now we know that this depression is not because of weight gain. This depression is not because of infertility. What is the reason? Neurotransmitters level are decreased. Levels of neurotransmitters are decreased. हम सोचते हैं मोटी हो गई, बच्चा नहीं हुआ, रो के ड्रिंक नहीं. न्यूरोट्रांसमीटर्स इफेक्ट होने, उसको अगर पतले होने का पहले ही होता तो वो शुरू की पतली रहती, उसको वो बुरा नहीं लगता. और कुछ लोग कहते हैं कि हम तो अंधा खाता पीते ही अच्छा लगेगा, सूखा सड़ा नहीं अच्छा लगेगा. सो इट इज़ बेसिकली द न्यूरोट्रांसमीटर्स. 935 की कंट्रोवर्सी आई, पहले कंसेंसस हुआ कि इथेनॉल एस्ट्रेडोल सीपी शुड नॉट बी गिवन. रिसेंटली दोबारा दे हैव सेड दैट इट शुड बी गिवन. तो हमें अब देखना चाहिए कि वो पिछले हमने 15 साल गलत प्रैक्टिस की, या बीच में 5 साल गलत प्रैक्टिस की, अब गलत करने लगे, और बीच में ठीक कौन सी थी. ये हमने स्टडी की. नंबर ऑफ पेशेंट्स, लेट्रोजोल विद मायोनोसिटोल, लेट्रोजोल विदाउट मायोनोसिटोल, और इसमें हमने ओवुलेशन रिडक्शन देखा. ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, 3% का आया. और अगली स्लाइड पे हमने डिफरेंस इसमें कंसेप्शन का देखा, उसमें भी 2% का था. तो हमने जो स्टडी की, आई नीड मोर स्टडीज़. आप लोग इसमें रिक्रूट हो, क्योंकि ये भी स्टडी चल रही है. इसमें PNC भी रिक्रूट हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी रिक्रूट हो, और हमें वी कैन कम आउट विद अ बेटर कोहोर्ट. ये कुछ हमने PNC में किया, और ये नरीन बिलाल और तस्नीम और सादिया इनके साथ किया. डॉक्टर इज़्ज़त की कौन सा हॉस्पिटल में फैसलवार. तो इसका ओवेरियन ड्रिलिंग स्टिल आई एम हैविंग वेरी गुड रिजल्ट्स. और ये सेकंड लाइन थेरेपी और GnRH जो गोनेडोट्रोपिन्स हैं, दे आर एक्सपेंसिव, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. तो ये मे बी समटाइम्स यू कैन हैव. ये मैं हूँ और मेरी बेगम साहब है, और ये क्रिकेट मैच जो PCL रहा था कदाफी स्टेडियम की फ़ोटो है. अब आप लोग ताली में जाएं. वेलकम जायद हाशमी साहब. और मैं कल से पूछ रहा हूँ कि नज़र नहीं आ रहे. मैं जब प्रिंसिपल बना तो मेरे से पहले जायद हाशमी साहब प्रिंसिपल थे, और इन्होंने इदारे को बहुत अच्छे चलाया. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द पैनलिस्ट, डॉक्टर इज़्ज़त, डॉक्टर तस्नीम तारा, नरीन बिलाल, और आगे कौन है? हाँ, डॉक्टर नादिया. और नादिया हमारी वो एक्सटर्नल भी आती हैं मीरुद्दीन में, और आगे डॉक्टर नाजिर. तो नाम एक ही जैसे, लेकिन बहुत अच्छा काम भी एक ही जैसा. और मेरी प्रेजेंटेशन आधी जो है वो पहले तो सारी नरीन बिलाल बनाती थी और मुझे दिखाती थी बैड कैम स्लाइडर, और अब अभी भी आधी यही बनाती है. थैंक यू वेरी मच. और शुक्र है मेरी नींद